صلو علیہ وسلم تسلیما محبت اور ذوق سے بآواز بلند اور مستقبل کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد الطاف سیالوی صاحب مدظ اللہ العالی مادام الایام واللیالی، حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز جلالی صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر رضوی صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ مولانا محمد تنویر الحسن صدیقی صاحب زید مجدہ، ثنا خان مصطفیٰ محترم محمد مظہر حسین صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا محمد حمید اللہ صدیقی صاحب مدظ اللہ العالی، نقیب محفل حضرت علامہ مولانا محمد معین الدین سیالوی صاحب زید مجدہ، جملہ حاضرین و سامعین اور مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، میں دل کی عطا گہرائیوں سے مفتی صاحب کو، آپ کی انتظامیہ کمیٹی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت روحانی وجدانی تقریب سعید کا انعقاد فرمایا۔ مالک الملک جملہ حاضرین کو قدم قدم کے اوپر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، مختصر وقت میں قرآن و سنت کے حوالے سے 11ویں شریف کے سلسلہ میں چونکہ مجھے موضوع دیا گیا، تو ولی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، قرآن و سنت کے حوالے سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے ولی سے محبت کرنا، اللہ کے ولیوں کے تذکار خیر کرنا اور ان کے نام کی محافل سجانا، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا، یہ کوئی شرک و بدعت نہیں، بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ رب کریم کا وعدہ ہے، میرے کریم رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے تھوڑا یاد کرو گے، میں تمہیں زیادہ یاد کروں گا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں رب کریم نے وضاحت فرمائی کہ ان تقرب الی عبدی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی عبدی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیت ہرولہ۔ فرمایا حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتی ہے۔ میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتی ہے۔ اور فرمایا میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ تھوڑا جاگو، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت حق چاہیے نعرہ حیدری یا نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول لبیک اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ بندہ اپنے مالک کی طرف، اس کی رحمت کی طرف تھوڑا قریب ہوتا ہے، تھوڑا میلان کرتا ہے، رب کی رحمت کئی گنا بڑھ کے اس کو جواب دیتی ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ۔ فرمایا جو لوگ میری رضا کی خاطر
ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ میری رضا کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، اور جو میری رضا کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہم نشین ہوتے ہیں، میری محبت ان کے لیے بھی واجب ہو گئی، میں نے انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیا۔ غرض ہے کہ جو رب کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، رب کریم کی خوشنودی کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ پھر انہیں اپنی بارگاہ کے اندر ایک خاص مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لوناسا، اللہ کے کچھ بندے ہیں، ما ہم بانبیاء و شہداء یغبطہم الانبیاء و شہداء بمکان من اللہ، فرمایا جو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ انہیں مقام و مرتبہ عطا کرے گا تو ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی عظمت و شان کو بیان فرمایا کہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ انہیں وہ اعزاز عطا کرے گا، وہ عظمت اور وہ شان عطا کرے گا کہ ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے، تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی، اخبرنا من ہم یا رسول اللہ، حضور ہمیں ارشاد فرماؤ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ اتنا اعزاز عطا فرمائے گا، جن کو اتنی عظمت و شان عطا کرے گا؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، ہم قوم تحابوا برہ اللہ علی غیر ارحام ولا اموال یتعاطونہا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأ هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا وہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، لیکن اللہ انہیں مقام و مرتبہ عطا کرے گا، تو ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے انبیاء بھی رش کریں گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے متلاشی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں اللہ کی رضا کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، ذاتی مفادات کی وجہ سے نہیں، ذاتی تعلقات کی وجہ سے نہیں، دنیاوی مناسب کی وجہ سے نہیں، دنیاوی تعلقات کی وجہ سے نہیں، محض اس لیے کہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا پیارا سمجھ کے، اللہ کا محبوب سمجھ کے پیار کرتے ہیں، تو پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اور پھر میرے کریم آقا نے استدلال کے طور پر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، گویا جو اللہ کی محبت کے متلاشی رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے اندر رہتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، پھر اللہ ان کو اپنا محبوب بھی بنا دیتا ہے، اپنا ولی بھی بنا دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں پھر انہیں کوئی خوف بھی نہیں رہتا، کوئی حزن و ملال بھی نہیں رہتا۔ اور پھر حاضرین محترم، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، انا رجلا زار خلہ فی قریہ، ایک آدمی وہ اپنے دینی بھائی کی زیارت کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے، جس طرح ہم اپنے مرشد کی ملاقات کے لیے، اپنے پیر کی ملاقات کے لیے اللہ کا ولی سمجھ کے، اللہ کا محبوب سمجھ کے، اللہ کا پیارا سمجھ کے اس کی طرف سفر کرتے ہیں، ایک آدمی اپنے مرشد کریم کی طرف سفر کر رہا تھا، اس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، فارسد اللہ لہ علی مدرجۃ ملکہ، اللہ نے اس کی راہ کے اندر ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر کھڑا کر دیا۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، حقیقت کے اندر وہ ہمیں گویا سبق دینا چاہتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی ملاقات یہ اللہ کے دشمن کی محبت نہیں، اللہ کے ولی کی محبت یہ اللہ کے دشمن کی محبت نہیں، بلکہ یہ تو وہ محبت ہے جس کا اہتمام خود رب کائنات فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس محبت کا انتظام خود رب کائنات فرما رہا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے، این ترید،
اے اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ کیا کہتا ہے؟ اريد خلي في هذه القرية، اس بستی کے اندر، اس دیہات کے اندر، اس شہر کے اندر میرا مرشد کریم رہتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے هل لك علي من نعمة تربها، کیا اس کے اوپر تو نے کوئی احسان کیا، کوئی نعمت کی جس کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے لا، میں کسی نعمت کا بدلہ لینے، کسی احسان کا بدلہ لینے نہیں جا رہا، غیر انی احببت فی اللہ، میں تو معاذ اللہ کی رضا کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی سمجھ کے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی اپنا محبوب بنا دے گا۔ جب وہ اللہ کا بندہ فرشتے کو جواب دیتا ہے، فرشتہ کہتا ہے انی رسول اللہ الیک بان اللہ قد حبک کما احببت فیہ، میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ انسانی شکل کے اندر اللہ کا نوری فرشتہ ہوں، اور تجھے یہ پیغام سنانے آیا ہوں، یہ مجدہ اور خوشخبری بتانے آیا ہوں کہ جس طرح تو نے اللہ کی رضا کی وجہ سے اللہ کے بندے سے محبت کا اظہار کیا، اللہ نے تجھے بھی اپنا محبوب بنا دیا۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، جس طرح تو نے اس کے بندے کی ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ نے اس کی محبت کی وجہ سے تجھے بھی اپنا محبوب بنا دیا۔ اور پھر حاضرین محترم، بندہ جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، نیک اعمال کرتے کرتے، اللہ کی محبت کو تلاش کرتے کرتے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طالب بن کے اس کے در رحمت کو دستک دیتے دیتے، اس کی عبادت کرتے کرتے، اس کی بندگی کرتے کرتے جب درجہ محبوبیت پہ فیض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی محبتوں کے چرچے فرماتا ہے، اس کی محبت کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قرآنی وعدہ ہے، یہ رحمانی وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو صحیح، میں تمہارے ذکر کے چرچے کر دوں گا۔ تم زمین کے اوپر تنہائی کے گوشے میں میرا ذکر کرو گے، میں اکیلے تمہارا ذکر کروں گا۔ تم لوگوں کے مجمع میں میرا ذکر کرو گے، ذکرت فی ملئ خیر منہم، میں فرشتوں کے مجمع کے اندر تمہیں یاد کروں گا۔ تم تھوڑا یاد کرو گے، میں زیادہ یاد کروں گا۔ اور پھر جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، آخری حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا ان اللہ اذا حب عبدا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو بلا کے جبریل کو پابند کرتا ہے، انی احب فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی میرا محبوب بن گیا، میرا پیارا بن گیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَاحِبْهُ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل نوریوں کا سردار ہے، سارے ملائکہ کا سردار ہے، سدرہ کا راہی، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا صحابی، رسولوں کا صحابی، اتنا بڑا شرف والا فرشتہ، اتنے بڑے اعزاز والا فرشتہ، لیکن اللہ اسے بھی پابند کر رہا ہے، جبریل تجھے بھی میرے ولی سے محبت کرنا ہوگی، میرے محبوب سے محبت کرنا ہوگی۔ فَيُحِبُّ جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، پھر آسمانوں کے اندر ندا کرتا ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، چھٹے، ساتویں، سارے آسمانوں کے اندر ندا کرتا ہے، آسمان والوں فلاں اللہ کا بھی محبوب بن گیا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّونَ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے بھی اللہ کے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا جلوس زمین کے اوپر اترتا ہے، ثُمَّ يُوزَلُهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اللہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے ولی کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن کی محبت ہے، ولی کی محبت اللہ کے دشمن کی محبت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں، بڑے بڑے لوگوں نے جتن کیے کہ ولی کی محبت کو اللہ کے دشمن کی محبت کہہ کے اس کو لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں سے اس کا چراغ گل کر دیا جائے، لیکن انہیں کیا اندازہ کہ اس محبت کا اہتمام کرنے والا خود رب کائنات ہے۔ اس کا ناظم اور آرگنائزر اللہ نے جبریل کو مقرر فرمایا، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے
جسے روشن خدا کرے، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، یہ وہ فانوس ہے جو پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ جس محبت کو عام کرنے والا رب کائنات ہو، اس محبت کو کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی گروہ ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا انتظام کرنے والا خود رب کائنات ہے۔ پھر وہ بندہ زمین والوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے، آسمان والوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے، پھر ساری کائنات کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ بچے کے دل کے اندر، جوان کے دل کے اندر، بوڑھے کے دل کے اندر، مرد و زن کے دل کے اندر، غرضے کے چرند پرند، ہر چیز کے دل کے اندر اپنے اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، یکیرا دیدم در عرصہ رودگار کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک برساتی ندی کے اندر دیکھا کہ ایک کمزور آدمی، بوڑھا آدمی شیر کی پشت پر سوار ہو کے میرے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے جب دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کو مل مل کے دیکھا، شاید میرا خیال ہو، میرا خواب ہو، حقیقت اس کے برعکس ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کڑیل جوان بھی جنگل کے اس درندے کو، شیر کو اپنے قابو میں نہیں لا سکتا، بوڑھا آدمی شیر کے اوپر کیسے سواری کر سکتا ہے؟ میں نے آنکھوں کو مل مل کے دیکھا، منظر وہی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی شیر کی پیٹھ پر سوار ہے۔ جب اس نے میرے تعجب اور حیرانگی کو دیکھا تو مجھے خطاب کر کے کہنے لگا، سعدیا تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہیچ، اے سعدی تو بھی رب کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دے کہ یہ جنگل کے جانور بھی تیرے غلام بن جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ رب کے حکم کے آگے تو بھی جھک جا، اللہ کی فرما برداری میں آ جا، اللہ کی بندگی میں آ جا، رسول اللہ کی اطاعت میں آ جا، حضور کی سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دے، حضور کا غلام بن جا، رب کا بندہ بن جا، انسان تو انسان، یہ جنگل کے جانور بھی تیرے نوکر بن جائیں گے۔ سعدیا تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیج۔ یہ رب کا قانون ہے، رب کا قاعدہ ہے کہ جو اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں اپنے آپ کو ڈھال دے، پھر رب العالمین اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے دلوں کے اندر بھی اپنے بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کے ولی کی محبت قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا، اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اسی خوبصورت عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔